الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فعن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك على الناس أن يأتي زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعب الایمان کی یہ حدیث ہے جو خطبے کے اندر پڑھ کر سنائی گئی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پیشین گوئیاں اس روایت میں ارشاد فرمائی. پیشین گوئی کا مطلب ہوتا ہے آئندہ آنے والی باتوں کی طرف توجہ دلانا کہ بھی آئندہ ایسا ہوگا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے طور پر ایسا نہیں کہتے تھے، ورنہ پیغمبر کا عالم الغیب ہونا لازم آ جائے گا. غیب کی باتوں کو جاننے والا، آئندہ جو ہوگا اس کو جو جانتا ہے اس کو عالم الغیب کہتے ہیں. عالم الغیب سورہ حشر کی آخری 3 آیتوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، تلاوت کرتے ہیں. عالم الغیب والشہادہ، غیب کے معنی بے دیکھی چیزیں، جو چیزیں نظر نہ آئیں، غائب ہیں. شہادہ کے معنی جو چیزیں موجود ہیں، سامنے ہیں، نظر آ رہی ہیں. موجود چیز کو تو عام انسان جانتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے تو سب دیکھتے ہیں. غیر موجود چیز کو جو دیکھتے ہیں سوائے خدا کے کسی کے اندر ایسا علم نہیں ہے، ایسی طاقت نہیں ہے. اگر کسی کے بارے میں عالم الغیب ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے. حتیٰ کہ پیغمبر کو بھی عالم الغیب کہنا درست نہیں. پیغمبر کو بھی غیب کا علم تن کا برابر نہیں ہوتا تھا.
ہاں اللہ کے بتانے کے بعد حضور کہتے تھے پھر علم غیب کہاں ہوا؟ وہ تو بتانے کے بعد حضور نے بتایا ہے، اس لیے حضور پر عالم الغیب۔ یہ بات اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں آج بھی جو پیغمبر کو جمیع ما کان و ما یکون، جو ہو گیا، جو ہونے والا ہے، ان سب کا علم پیغمبر کو ہے، ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ایسا عقیدہ رکھنا اسلام کے خلاف ہے۔ قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہوں میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ نے کہلوایا کہ میں اگر غیب کی چیز جانتا تو میں فائدے سے اپنے آپ کو بہراور کر لیتا، مالا مال کر لیتا اور نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پیغمبر کی زندگی میں کتنے واقعات ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہیں۔ ایک مثال، یہودی اسلام کے ازلی دشمن ہیں، ابدی دشمن ہیں، شروع سے بھی دشمن ہیں، آخر تک بھی دشمن رہیں گے۔ اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں ان کے ساتھ ہم یہ خیال کریں کہ یہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، یہ دیوانگی ہے، خواب ہے، اس طرح کا کبھی وجود ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک غیر ہو اور اسلام اور مسلمانوں کی وہ خیر خواہی چاہتا ہو، بول لینے کے لیے تو اچھا لگے گا لیکن حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں، یہ طے شدہ بات ہے۔ یہودی شروع سے دشمن ہیں۔ کیوں دشمن ہیں اس کی تفصیل ہے۔ یہاں ایک واقعہ کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے نعوذ باللہ یہاں تک وہ پہنچ گئے تھے کہ قتل کر دیں، پیغمبر کو دنیا سے ختم کر دیں، یہاں تک وہ کوشش کر چکے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اپنے قبیلے کنبے کے سلسلے میں کسی مسئلے میں گفتگو کرنے کے لیے، دیت کے مسئلے میں تعاون حاصل کرنے کے لیے پیغمبر کو بلایا اور ایک دیوار کے نیچے بٹھا دیا، اور ان کا پہلے سے پلان تھا کہ اس دیوار کے اوپر سے ایک بڑا پتھر ان کے اوپر ڈال کر ان کو نعوذ باللہ ہلاک کر دیا جائے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کو کچھ پتا نہیں، اگر عالم الغیب ہوتے تو پہلے ہی سے حضور نہ جاتے، لیکن پیغمبر وہاں بیٹھے، دیوار کے نیچے بیٹھے، ابھی وہ اپنی ناپاک حرکت کرنے والے تھے، اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، وحی بھیجی کہ آپ وہاں سے چلے آئیے، تو پیغمبر علیہ السلام تب اٹھ کر وہاں سے آئے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، اور حقیقت بھی ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم اور وحی سے یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے میں لوگ صرف نام کے مسلمان رہیں گے، حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ صرف قرآن کے نقوش، ورڈ، حروف باقی رہیں گے، نہ پڑھنے والا ہوگا، نہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوئی فکر ہوگی۔ آخری جو بات پیش فرمائی پیغمبر نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا مساجدہم عامر، مسجدیں عالی شان ہوں گی۔ اسی سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے کہ مسجدیں عالی شان ہوں گی، لیکن عالی شان ہوں گی۔ گزشتہ جمعہ ہم نے آپ کی خدمت میں بات پیش کی کہ کس طریقے سے آج ہمارے شہروں میں، پوری دنیا کے اندر، یہ کسی ایک علاقے کی بات نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو مسجدیں بڑی عالی شان ہیں۔ حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ
انہوں نے ایک موقع پر فرمایا کہ بھائی مسجدیں تو اللہ کا گھر ہیں، تو انہوں نے ایسے ہی مزاحاً یہ فرمایا کہ یو پی کے مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اور ہمارے علاقے کے، حضرت نے ہمارے علاقے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ہمارے علاقے کے مسجدیں اللہ کے بنگلے ہیں۔ یو پی میں جو لوگ سفر کیے ہیں وہ لوگ دیکھے ہوں گے، یو پی میں کچھ سٹی ہے، ضلع ہے، وہاں کی مسجدیں کچھ الگ ہیں، باقی جو عام شہروں کے اندر جو مسجدیں ہیں وہ سیدھے سادے انداز کی ہوتی ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی یو پی کی جو مسجدیں ہیں وہ اللہ کا گھر ہے، اور ہمارے علاقے کی جو مسجدیں ہیں وہ اللہ کا گھر نہیں ہے، بنگلہ ہے۔ اتنی عالی شان ہے، ماشاءاللہ ہونا چاہیے۔ ہم نے اس کی تفصیل بتائی کہ ضرورت کی حد تک جہاں جیسی جتنی ضرورت ہے وہاں ویسی اس قدر کی مسجد بنائی جائے تو مطلوب ہے، پسندیدہ ہے۔ مسجدیں تو ماشاءاللہ مساجدہم عامرہ، خوب شاندار ہیں، عالی شان ہیں، ایک سے ایک مسجد ہے۔ لیکن آگے جو حضور نے ایک جملہ جو فرمایا، اس جملے پر ہم بیٹھ کر غور کرنے کی ضرورت۔ حضور نے فرمایا مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، مسجد تو عالی شان ہے لیکن ہدایت سے خالی ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہدایت کی جگہ ہیں، یہاں سب کچھ ملتا ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسجد تو عالی شان ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی، آنے والے کو کوئی ہدایت نہیں مل رہی، آنے والا آ رہا ہے جا رہا ہے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنا قریب تو ہم نہیں ہوئے ہیں، لیکن اتنا تو کہہ سکتے ہیں تو کچھ تو قریب ہو گئے ہیں۔ علامہ قرطبی امام تفسیر علیہ الرحمہ نے ایک موقع پر تقریباً 15 مسجد کے آداب کو لکھے ہیں کہ مسجد میں ایسا ہو، ایسا ہو، ایسا کیا جائے، ایسا ہو، ایسا ہو۔ اس کے بعد آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ ان کاموں کو کر لے گا اس نے گویا کہ مسجد کا حق ادا کر دیا۔ آج ہم مسجد کو آتے ہیں، ہم ہر ایک اپنے دل سے سوال کر لیں، ہمیں مسجد کے آداب کتنے معلوم ہیں؟ مسجد میں ہر جگہ کا ایک ادب ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ معاف کیجئے گا جیسے کھیتوں میں، جنگلوں میں جی گائیں بیل چرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے کوئی فارملٹی نہیں ہے، کوئی قاعدہ قانون نہیں، وہ جہاں چاہیں ان کو ہریالی جہاں نظر آئے وہاں منہ ڈال دیں۔ ہر جگہ کا کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، قاعدے قانون ہیں کہ بھئی آپ وہاں جائیں گے تو ویسے ہی رہیں گے۔ آپ فلائٹ میں جا کر ٹاؤن بس میں کھڑے ہونے کی طرح گیٹ کے پاس نہیں کھڑ سکتے ہم، وہاں کا قانون ہے کہ آپ کو بیلٹ لگا کر ہی بیٹھنا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے ہر جگہ کا کچھ قانون ہے۔ تو ساری جگہوں میں سب سے بہتر جگہ تو اللہ کا گھر ہے، اس سے بڑی بہترین جگہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس گھر کے حقوق کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں؟ جب تک بندہ کسی کا حق ادا نہیں کرے گا وہاں سے ہمیں فائدہ مکمل طور پر نہیں ملے گا۔ اس حدیث کو اس طریقے سے ہم سمجھیں کہ یہ جو مسجدیں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ہدایت سے خالی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بندوں نے جس طریقے سے مسجد کا ادب اور حق ہے اس کو ادا نہیں کیا تو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک موبائل فون ہے،
اس کو جس طریقے سے استعمال کیا کرنا چاہیے اس طریقے سے اگر اس نے استعمال کیا تو پھر اس سے اس کو فائدہ ہوگا، بجائے اس نے استعمال کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے اور گڑبڑ کر دیا تو فائدہ کہاں ہوگا، نقصان ہوگا۔ تو اسی طریقے سے مسجد سے ہمیں فائدہ اس وقت ملے گا، ہدایت اس وقت ملے گی جب مسجد کے آداب کا ہم لحاظ کریں۔ مثال کے طور پر چند آداب ہیں۔ سب سے پہلا ادب، جسے اللہ سے محبت ہوگی اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ مسجدوں سے محبت رکھے گا، اس لیے کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کرے گا جبکہ وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ان 7 قسموں میں سے ایک قسم وہ لوگ ہیں جن کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، لگا ہوا ہو، باہر ہیں تب بھی ان کو فکر ہے کہ کب مسجد آئے۔ آج ہماری حالت اللہ معاف فرمائے، ہم اندر آ جاتے ہیں تو فکر یہ ہوتی ہے کہ کب باہر جائیں، اور اس کی صاف صاف کھلی مثال یہ ہے کہ امام کی دعا کے ختم پر جو پہلی صفوں سے پار ہو کر نکلتے ہیں ان کا تعلق کس قسم کے لوگ سے ہیں ہم خود فیصلہ کریں، ہمیں قرار نہیں، فوراً نکلو۔ 2 منٹ 3 منٹ 2 رکعت کی سنت پڑھنے کے لیے ہمیں فرصت نہیں ہے، ہمارے اندر سے چبکنی ہو رہی ہے کہ بھئی چلو نکلو، ادھر سے ادھر سے۔ کہاں عرش کا سایہ ملے گا، کہاں خدا کے عرش کا سایہ ہمیں نصیب ہوگا؟ ہماری یہ حالتیں ہیں۔ اور مسجد سے محبت ہونی چاہیے، مسجد کا عملہ منتظمین کیسے بھی ہوں لیکن ہمارا تعلق مسجد سے ہو۔ کیوں؟ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ذاتیات کی بنیاد پر، میں اس مسجد کو نہیں جاؤں گا، میں اس مسجد کو نہیں جاؤں گا، میں ادھر نہیں جاؤں گا، میں ادھر نہیں جاؤں گا۔ جی یہ تو بالکل بچپنا ہے، بچکنی حرکتیں ہیں کہ بھئی ان سے ہمارا نہیں بنتا اس لیے ہم وہاں نہیں جاتے ہیں۔ اللہ کا گھر ہے، ہمیں اس سے کسی سے کیا لینا دینا؟ مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے، میں آؤں اور اللہ کی عبادت کر کے جاؤں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا، میں وہ نہیں چاہتا، مجھے ایسا نہیں، مجھے ویسا نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسجد سے محبت میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ مسجد میں 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کریں، یہ مسجد کا ادب، مسجد کا حق ہے۔ اور ایک بات کہتا ہوں، اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو معاف فرمائے، اس لاک ڈاؤن میں مجبوری کی وجہ سے ہم نے اپنے گھروں میں، دکانوں میں، کارخانوں میں جہاں جہاں موقع ملا ہم نے نمازیں ادا کی، اور چونکہ ایک لمبی مدت اس طرح سے پڑھنے کا موقع ہو گیا تھا تو اب ہمیں وہ عادت بن گئی۔ اب اذان ہو فکر نہیں، چلو بھئی یہیں پڑھ لیں گے، کوئی دکان میں پڑھ رہا ہے، کوئی گھر میں پڑھ رہا ہے، کوئی کارخانے میں پڑھ رہا ہے، کوئی کہیں کوئی کہیں، یعنی مسجد میں آ کر پڑھنے والا بھی اب شیطان کے جال میں پھنس کر اس کو عذر نظر آ رہا ہے کہ بھئی میں جاؤں گا تو جماعت چھوٹ جائے گی، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اس لیے جماعت کی اہمیت ختم ہوتی چلی جائے گی۔ آدمی کو چاہیے کہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کریں۔ تیسرا ادب یہ ہے، انتظامیہ سے بھی متعلق ہے، عام لوگوں سے بھی متعلق ہے کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تم دونوں کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو، تو اس وقت اللہ نے ان دونوں نبیوں سے یہ عہد اور قول و قرار لیا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، فرمایا کہ تم دونوں میرے گھر، یعنی اس وقت کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ مسجد حرام، اس کو پاک صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدے یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو، انطہرا۔ تو انتظامیہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں، اور یہ کام صرف انتظامیہ سے متعلق نہیں ہے بلکہ عام لوگوں سے بھی متعلق ہے کہ اگر ہماری نظر کسی جگہ، کسی کوڑا کرکٹ، کچرا یا کوئی بھی چیز اس پر ہماری نظر پڑتی ہے تو پہلی فرصت میں آگے بڑھ کر اس کو خود صفائی کرنے کا اہتمام کریں۔ یہ مسجد کا حق، یہ مسجد کا ادب ہے۔ لیکن یہ ہماری ناک زمین پہ کیوں لگے؟ مٹی ہماری ناک پر کیوں لگے؟ ہم چاہتے ہی نہیں۔ اگر کہیں بھی کچھ بھی ہو جائے تو ہماری زبان سے جو سب سے پہلا لفظ آتا ہے مونسا، یہی لفظ آتا ہے۔ خود جا کر اٹھانے کی ہم کو عادت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو مسجد کا حق اور ادب نہیں سمجھا۔ ہم نے سمجھا کہ یہ کام صرف اس کا ہے، اس لیے اسی کی طرف ہماری نظر جاتی ہے، ہماری زبان کھلتی ہے، ہماری نگاہیں اٹھتی ہیں، خود کرنے کا موقع نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں کبھی کوئی چیز ادھر ادھر پڑ جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مستورات دو بھی ہیں، وہ اپنے کام میں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خود نہیں اٹھاتے ہیں۔ اپنے گھر میں ہم خود نہیں اٹھاتے ہیں۔ اگر گھر میں بھی خود نہیں اٹھاتے ہیں تو پھر وہ قابل تعریف ہے یا قابل مذمت ہے؟ ہر آدمی فیصلہ کر لے سکتا ہے۔ نہ اپنے گھر میں اٹھاؤ نہ باہر اٹھاؤ تو وہ کہاں قابل تعریف ہوگا، وہ کہاں کسی کا حق ادا کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ تو یہ مسجد کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ مسجد میں جب آئے تو سکون سے بیٹھے، اطمینان سے بیٹھے۔ مسجد میں بھاگ کر آنا منع ہے، دوڑ کر آنا منع ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ کچھ لوگ مسجد نبوی میں حضور رکوع میں جا رہے تھے تو دوڑ دوڑ کر آ کر رکوع، چونکہ وہ رکوع چھوٹ جائے گا تو رکعت چھوٹ جائے گی، تو نماز میں آ کر شریک ہو جاتے تھے، تو دوڑ کر آتے تھے۔ تو حضور نے اس کے بعد فرمایا کہ تم گھوڑوں کی طرح مسجد میں دوڑ کر مت آؤ۔ جب تم مسجد میں آؤ تو تم پر وقار ہو، اطمینان ہو، سنجیدگی ہو۔ ایک رکعت چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، لیکن مسجد کا تقدس کو پامال مت کرو، مسجد کے ادب میں فرق آنے نہ دو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں دوڑ دوڑ کر آتے ہیں، کیوں؟ اگر رکوع چلا جائے گا تو وہ رکعت پھر دوبارہ مسبوق ہو کر پڑھنا پڑے گا۔ حضور نے پھر فرمایا جو جتنا حصہ نماز کا امام کے ساتھ مل جائے ادا کر لو، اور جو رہ جائے وہ بعد میں پڑھ لو، یعنی سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز پوری کر لو۔ اس کی وجہ سے تم بھاگ بھاگ کر مت آؤ۔ یہ چوتھا حق ہے۔ پانچواں حق ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ خاص طور پر حدیث میں اس کی ممانعت ہے، منع ہے کہ مسجد میں اسی صفائی ستھرائی سے متعلق تھوکنا منع ہے۔ اب تو الحمدللہ ساری ہمارے علاقے کے حساب سے مسجدیں پکی ہیں، یہاں تو ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن بعض علاقوں میں آج بھی ایسا ہے کہ مسجد کی در و دیوار میں دیکھیں گے تو پان اور جو کچھ کھا کر جو ہے ویسے ہی تھوکتے ہیں۔ اب ہمارے لوگ ذرا سمجھدار ہیں نا، میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، ہمارے لوگ تھوڑے سمجھدار ہیں، اس لیے وہ جو ہے مسجد میں نہیں تھوکتے ہیں اللہ کے فضل سے، ہاں بیت الخلا کو ستیہ ناش کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جتنی مسجدیں ہیں، چاہے وہ شہر کی کسی بھی مسجد کو ہم جائیں، کبھی استنجا خانے جا کر دیکھیے، دوسرا آدمی کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، کیا مصیبت ہے، کھا کر ویسے ہی تھوکتے ہیں۔ اللہ کا گھر ہے، بیت الخلا اگرچہ اپنی ناپاکی کو دور کرنے کی جگہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو اس طریقے سے گندا کر کے چھوڑ دیں۔ لوگ کتنے کم عقل ہیں، صفائی ستھرائی ہر جگہ مطلوب ہے،
باقی آداب انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کیے جائیں گے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے شہر میں جو سیلاب کی وجہ سے، مسلسل بارش کی وجہ سے جو پانی ندی کے اطراف میں جو مکانات ہیں ان میں گھس آیا تو کافی تک نقصان ہوا۔ اس سلسلے میں الحمدللہ گزشتہ جمعہ بھی آپ حضرات سے تعاون حاصل کیا گیا۔ یہ انسانی ہمدردی، اسلامی اخلاقی شرعی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم کھل کر زیادہ سے زیادہ ان کا تعاون کریں۔ یہ وقت ہے ان کے ساتھ ہمدردی کا، خیر خواہی کا، ان کے ساتھ غم خواری کا۔ اگر ہم نے اس ایسے موقع پر بھی ہم نے تعاون کا سلسلہ نہیں کیا تو پھر یہ ہماری بدنصیبی ہوگی، محرومی کی بات ہوگی۔ وہ لوگ یقیناً ضرورت مند ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے یا واٹس ایپ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کہ کچھ مکانات تو بالکل ہی منہدم ہو گئے، کچھ مکانات جو ہے ناقابل استعمال ہو گئے۔ ابھی بھی کچھ لوگ جو ہے مدرسوں میں، مکتبوں میں ادھر ادھر مقیم ہیں، ان کے لیے ہر چیز کا انتظام الحمدللہ ہر فرد کے اندر فکر ہے، سارے لوگ کر رہے ہیں۔ یہ اجتماعی طور پر اہل سنت والجماعت کی طرف سے ایک کوشش ہے، جیسا کہ ہمیشہ سے یہ سلسلہ رہا ہے۔ تو آپ حضرات سے آج کی اس جمعے میں بھی درخواست ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ کی خدمت میں بالٹی پیش کی جائے گی، زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون فرمائیں۔ اگر کسی وجہ سے نہ لا سکے ہوں تو بعد میں بھی جو ہے ہماری مسجد کے ذمہ داروں کے پاس یا خود جو ہے اہل سنت والجماعت کے انتظام ذمہ داروں کے پاس پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی پوری مدد فرمائیں، ان کے لیے جو ضروریات ہیں اس کا اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ انتظام اور سہولت کے ساتھ انتظام فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔